نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیات 9 تا 12، اس کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر دو گروہ من المؤمنین، مومنین میں سے، نقتاتلوا، آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا، پس تم صلح کروا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، فَإِن بَغَتْ، اور پھر اگر زیادتی کرے، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری، دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِی، پس لڑو اس سے، تبغی، جو کہ زیادتی کرتا ہے، حتیٰ، یہاں تک، تفیہ، کہ وہ رجوع کرے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا، پس صلح کروا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واقسطوا، اور تم انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن، اخوۃ، آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا، پس صلح کروا دو، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم جو ہے کسی دوسری قوم کا، یعنی کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ایسا ممکن ہے، ان یکون خیرا منہم، کہ وہ ہو ان سے بہتر، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا، ایسا ممکن ہے، ان یکن، کہ وہ ہوں، خیرا، بہتر، منہن، ان سے، ولا تلمزوا انفسکم، نہ ہی تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے القاب سے پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور فسق میں نام پیدا کرنا ایمان لانے کے بعد برا ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو پس وہی ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا، بچو، کثیرا، بہت سا، من الظن، گمان سے، ان بعض الظن، بے شک بعض گمان، اسم، گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور نہ ہی تم تجسس کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی غیبت کرو، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے، ان یاکلا، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، مردہ کا، فکرہتموہ، پس تم اس سے گھن محسوس کرتے ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو ان آیات میں ہمیں معاشرتی آداب جو ہے وہ سکھائے گئے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کیا رویے اختیار کرنے ہیں، اور مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں کسی بات پر ان کا جھگڑا ہو جائے اور وہ لڑ پڑیں، تو پھر جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ صلح کروانے کی کوشش کریں، اور پھر اس سے لڑے جو کہ زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے۔ اور کہا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لیتا ہے، یعنی اپنی لڑائی سے باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو پھر ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کمزور گروہ ہے تو اس کو دبا لیا جائے، اور جو طاقتور گروہ ہے اس کی شرائط جو ہے وہ مان لی جائے، من پسند شرائط نہیں، بلکہ کہا گیا کہ دونوں کے ساتھ جو ہے انصاف پر مبنی شرائط کے ساتھ ان کی صلح کروائی جائے، بے شک جو ہے وہ اللہ جو ہے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اسی حصے میں آگے بتایا گیا، اگلے حصے میں، کہ بے شک مومنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دی جائے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
تو یہ صلح کروانا جو ہے مسلمان بھائیوں کے درمیان جو ہے دوسرے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے. یہ نہ ہو کہ دو گروہ آپس میں لڑتے رہیں تو باقی جو ہے وہ تماش بین بن کر وہ تماشا دیکھتے رہیں. نہیں، بلکہ ان کی لڑائی کو ختم کروانے کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی آپس میں پھوٹ نہ پڑے. اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے بھائی آپس میں جو ہے وہ ایک عمارت کی مانند ہے جو ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، اور اسی طرح کہا گیا کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے، جس کا ایک عضو دکھتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بیداری میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم صلح نہیں کروائیں گے تو یہ اتحاد جو ہے آپس میں ختم ہو جائے گا. تو اس لیے کہا گیا ہے، تو باقی مومنین کا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی گروہ آپس میں دو گروہ لڑ پڑے تو دوسرے مومنین ان کے ساتھ جو ہے انصاف پر مبنی شرائط کے ساتھ ان کی صلح کروا دیں. پھر اگلی چیز جو ہے معاشرے کے اندر جو بہت زیادہ نفاق کا باعث بنتی ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے کہ کوئی قوم جو ہے یعنی کوئی گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. اگر مذاق اڑاتے ہیں تو یہ جو ہے خرابی کا باعث ہوتا ہے. اور کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ اگر جو کوئی ایک گروہ جو دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جن کا مذاق اڑا رہے ہیں تو مذاق اڑانے والا جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہتر ہوں، بلکہ جس کا مذاق اڑایا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہو جو مذاق اڑانے والا ہے. اور اگلے آیت حصے میں یہ بتایا گیا کہ عورتیں، خاص طور پہ عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہ عورتوں میں خاص طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسری عورتوں سے بہتر سمجھتی ہیں اور اپنی برتری جو ہے ان پر ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اس چیز سے روکا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ آپ سے بہتر ہوں. اور پھر اگلی چیز جو بتائی گئی ہے کہ دوسروں کے عیب جو ہے وہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کہ دوسروں کے عیب جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو، اور نہ ہی کسی کو برے القاب کے ساتھ یعنی برے ناموں کے ساتھ نہ پکارا جائے. تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر جو ہے فتنہ و فساد کا باعث بنتی ہیں، اس لیے ان سے منع کیا گیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ فسق میں نام پیدا کرنا ایمان لانے کے بعد یہ بہت برا ہے. اور یہ مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے نام رکھتے ہیں یا مذاق اڑانے میں ہمیں بڑا فن ہے حاصل ہے. تو کہا گیا ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد یہ بہت بری حرکت ہے، اس چیز میں نام پیدا کرنا یہ گناہ کا کام ہے. اور کہا گیا جو کوئی توبہ نہیں کرے گا تو پس وہ ظالم ہے. ظالم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے اس کا نقصان اس کو خود اٹھانا پڑتا ہے، اور جو کوئی اچھائی کرتا ہے اس کا بھی اجر جو ہے اس کو اپنے آپ کو ہی ملتا ہے. تو انسان کسی کا بھی نقصان نہیں کرتا، صرف وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر کے یا برا بھلا کسی کو کہہ کر. تو اگلی جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. تو بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. تو گمان جو ہوتا ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. گمان زن سے مراد جو ہے اندازہ لگانا ہے، تخمینہ لگانا ہے، کہ وہ خود ہی سے اندازے لگا لینا کہ کوئی شخص جو ہے بہت اچھا ہے، یا یہ اندازہ لگا لینا کہ وہ فلاں شخص جو ہے بہت ہی برا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کسی کو بہت زیادہ نیک گمان کر لیا جائے اور اس کے بارے میں اس طرح سے تصور کر لیا جائے تو انتہائی ہی نیک ہے، اللہ کے برگزیدہ ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو اس سے بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے ان کی پرستی شروع کر دی تھی جن کو نیک سمجھا تھا. تو اس طرح سے یہ بھی چیز وبال کا باعث ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اس کے مرتبے سے بہت ہی اونچا سمجھ لیں جو اس کا حق نہیں بنتا. اور اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ برا نہیں ہے تو اس کو جو ہے اس کے مرتبے سے بہت ہی بڑھا کے اس کو برا بنا دینا تو یہ بھی خرابی کا باعث ہے. تو کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اندازے لگانے سے بچا کرو، کہ بعض اندازے جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اور پھر اگلی چیز بتائی گئی کہ تم جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کے بارے میں، کسی کی خفیہ باتیں جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو. جو انسان جو ہے کسی کی خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کو اس کو گھر بیٹھے ہوئے ہی اس کو رسوا کر دیتا ہے. تو یہ کسی کی خفیہ باتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنا اور اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پلٹا کر اسی پر واپس کر دیتا ہے. تو اگر کوئی کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو کوئی چاہتا ہے نا قیامت کے روز جو ہے
اللہ ताला मेरे गुनाहों की पर्दा पोशी कर दे, तो उसे चाहिए कि दुनिया में भी वो लोगों की ऐबों की पर्दा पोशी करे ताकि अल्लाह उसकी पर्दा पोशी करे। फिर अगली चीज़ जो है वो बहुत बुरी, जो मतलब हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती है, वो गीबत है। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि कोई तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत ना करे, कि क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाता है कि तुम इससे कराहत महसूस करते हो। तो कहा गया है कि अगर तुम इससे बुरा खुद ही समझते हो कि गोश्त मुर्दा, कच्चा गोश्त खाना कोई पसंद नहीं करता और मुर्दा का गोश्त खाना तो कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये तो बहुत ही जो है वो कराहत का बाइस होता है मुर्दार खाना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मतलब ये जो हम गीबत करते हैं ये मुर्दार का गोश्त खाने के बराबर है। तो कहा गया है इससे बचो, बेशक अल्लाह ताला जो है वो तौबा कबूल करने वाला है। तो अगर कोई इससे बाज आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि इसका इतना बड़ा गुनाह है और वो तौबा कर लेता है, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ तौबा कबूल करता है, बल्कि जिस पशेमानी और नदामत के साथ इंसान जो है अपने गुनाहों से तौबा करता है, तो ना सिर्फ अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है बल्कि उसके बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। तो मिराज के वाक़े में भी मतलब अक्सर जो है वो बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को दिखाया था जो एक दूसरे की ग़ीबत करते थे, तो उनके नाखून जो थे वो तांबे के थे, उससे अपने जिस्म को नोच नोच कर खा देते। रसूल अल्लाह ने पूछा जिब्राईल से कि ये कौन लोग हैं, तो जिब्राईल ने बताया कि ये वो लोग हैं जो कि एक दूसरे की ग़ीबत किया करते थे। तो इसलिए इसको बहुत बड़ा जो है गुनाह करार दिया गया है, और ये चीज़ें जिनसे हमें मना किया गया है, ये मुआशरे के अंदर जो है वो आपस में लड़ाई और फसाद का बाइस बनता है, और मोमिनीन का आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक ख़त्म हो जाता है, इसलिए इससे मना किया गया है। और मोमिनीन को आपस में भाई भाई करार दिया गया है और उन्हें एक दूसरे के लिए मजबूती का बाइस करार दिया गया है। तो अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो इस तरह मुआशरे के अंदर फितना और फसाद पैदा हो जाएगा। इसलिए हमें मुआशरती आदाब सिखाए गए हैं और बताया गया है कि कौन सी बातें हमने करनी है और किन बातों से बाज रहना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।